الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا رزق کے اسباب میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلنا، اللہ کے لیے نکلنا، یہ رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ رزق کے اسباب میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ پہلی دلیل اور اس کے متعلق دو باتیں، دوسری دلیل اس کے متعلق دو باتیں، دونوں باتوں کے حوالے سے تین باتیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ دار الکفر سے دار الایمان کی طرف جانا، جیسا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ علامہ جرجانی نے تحریر کیا ہے کہ وہ کافروں کے درمیان واقعہ وطن کو چھوڑنا اور دار السلام کی طرف منتقل ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑے وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وطن چھوڑے، ہجرت کرے، تو وہ زمین میں رہنے کے لیے بہت زمین پائے گا اور روزی میں کشادگی پائے گا، یعنی اس کا رزق جو ہے بہت وسیع کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی محترم ناظرین یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے دو انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا انعام مرغمن کثیرہ اور دوسرا انعام ساء مرغمن کثیرہ سے مراد۔ جیسا کہ علامہ راضی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے والے اس شہر میں خیر و نعمت پائے گا، اور یہ بات پہلے شہر والوں کے لیے لذت اور رسوائی کا سبب یہ بات پہلے شہر والوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا، کیونکہ جب وطن چھوڑ کر جانے والے کے دوسری جگہ کے معاملات اور اس کی خبر وطن کے لوگوں کو پہنچے گی تو وہ اس کے ساتھ اپنے برے سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں اپنی ذلت اور بے عزتی کا احساس ہوگا۔ تو محترم ناظرین، جو کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس میں دین کے لیے بھی نکلنا ہے، جیسے کہ جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ تبلیغ کیا، وہ تو دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو،
یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ ایک یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو اپنے کریم رب کے دیے ہوئے مال سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سعہ سے مراد، اس سے مراد رزق میں وسعت اور کشادگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ائمہ ربیع، ضحاک، عطا اور جمہور علماء امت نے سعہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ امام قتادہ سعہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ گمراہی کی تنگی کے بجائے رشد و ہدایت کی وسعت اور فقر کی جگہ تنگری۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ سعہ سے مراد شہروں کی وسعت ہے۔ علامہ قرطبی ان تینوں اقوال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امام مالک کی تفسیر عربی زبان کی فصاحت کے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ زمین اور ٹھکانوں کی کشادگی کی وجہ سے رزق کی فراوانی، غموں سے سینوں کی آزادی اور اسی طرح دیگر آسانیوں کے اسباب میسر آتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ ہجرت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں اور رزق وسیع کر دیتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے انعامات ہیں اپنے کریم رب کی طرف سے۔ تو ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے جگہ پہ چلے جانا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ چلے گئے، یا یہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے پہ، یہ جو دین سیکھتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، یعنی خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہجرت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے راستے پہ نکلا کریں، خود دین سیکھیں۔ آیت کریمہ کی تفسیر کے متعلق مذکورہ بالا 3 اقوال میں سے جو قول بھی لیا جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی وجہ سے رزق کی وسعت، فراغی کا وعدہ براہ راست یا بالواسطہ موجود ہے۔ یعنی جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دیتے ہیں۔ علامہ راضی مذکورہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، گویا اس میں کہا گیا ہے کہ اے انسان، اگر تو وطن سے ہجرت اس خدشے کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ تجھے پردیس کی مشقتوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا،
تو تو اس اندیشے کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ جہاں تو ہجرت کر کے جائے گا وہاں تجھے اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ نعمتیں اور اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمائیں گے کہ جنہوں نے تجھے وطن سے نکالا وہ تیری اس حالت و کیفیت کو دیکھ کر ذلت اور رسوائی محسوس کریں گے، اور ہجرت کرنا تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گا۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے راستے پہ نکلا کریں، جیسے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بندہ اس میں سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہجرت ہے کہ بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اور ایسے ہی نکلنے سے ایمان بنتا ہے۔ گھر بیٹھے کوئی بھی چیز نہیں سیکھی جا سکتی، جیسے کہ آپ اگر کوئی کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ گھر کو چھوڑ کر کہیں جگہ جا کے ہی کام سیکھتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کام نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے دین سیکھنے کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑے گا، جماعت کے ساتھ جانا پڑے گا، ادھر جا کے آپ دین سیکھیں گے۔ جب ایک ماحول میں رہیں گے تو آپ کو جو ہے ہر چیز سیکھنے کو ملے گی۔ جو چیز سیکھنا بندہ چاہے اس ماحول کو اپنانا پڑتا ہے۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔